ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف: لشعراء القرن السادس لأبي محمد اليمني الملقب بنجم الدين المتوفى سنة 569 من الهجرة النبوية، يمدح الملك الفائز ووزيره الصالح: أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا فوز النجاة وأجر البر في القسم، لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما ووزيره الصالح الفراج للغمم، اللابس المجد لم تنسج غلائله إلا يد الصانعين الصيف والقلم، قد ملكته العوالي رق مملكة تعير أنف الثريا عزة الشمم. عزیز طلباء، کتاب مجموعۃ من النظم و نثر سے 7ویں صدی ہجری کے شعراء کے کلام کو ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم 6ٹھی صدی ہجری کے شعراء کے کلام کو، ان کے اشعار کو، ان کی نظموں کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے کہا لشعراء القرن السادس، 6ٹھی صدی ہجری کے شعراء کا کلام، اور ان شعراء میں سے سب سے پہلے جو کلام ہے وہ ہے لأبی محمد الیمنی الملقب بنجم الدین المتوفى سنة 569 من الہجرۃ النبویہ۔ وہ محمد الیمنی کا کلام ہے یہ، جن کو نجم الدین کے لقب سے جانا جاتا ہے، جن کا لقب نجم الدین تھا، اور ان کی وفات 669 ہجری میں ہوئی۔ یمدح الملک الفائز، ملک فائز کو یہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ملک فائز کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور ان کے وزیر صالح کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو کہا اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا، میں نے کامیاب معصوم کی قسم کھائی۔ اقسمت، میں نے قسم کھائی، بالفائز المعصوم، فائز کی، معصوم کی، معصوم فائز کی میں نے قسم کھائی۔ معتقدا، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، فوز النجاة واجر البر، نجات کی کامیابی کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اور قسم میں نیکی کا اجر پانے کا اعتقاد رکھتے ہوئے، قسم میں نیکی کا اجر اور نجات میں کامیابی کا اعتقاد رکھتے ہوئے میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ اقسمت بالفائز المعصوم، معصوم فائز کی میں نے قسم کھائی، معتقدا فوز النجاة، نجات میں کامیابی کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اور قسم میں نیکی کا اجر پانے کا اعتقاد رکھتے ہوئے میں نے یہ قسم کھائی۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں۔ مدح، یمدح، فتح یفتح سے تعریف کرنا، اور وزیر، الوزیر یا وزیر ہوتا ہے مددگار، منسٹر، اس کی جمع وزراء آتی ہے۔ اور اقسم یقسم، باب فعل سے قسم کھانا۔ الفائز، یہ کامیاب ہونے والا، فاز یفوز سے اس میں فاعل، اور فاز یفوز باب نصب منصوب سے ہے۔ یہاں پر فائز بادشاہ کا نام ہے، اور المعصوم عصم یعصم باب ضرب یضرب سے اس میں مفعول ہے، بچایا ہوا یا محفوظ۔ کہا جاتا ہے معصوم عن الخطا،
یعنی گناہوں سے بچایا ہوا، گناہوں سے محفوظ. اور اعتقد یعتقد باب افتعال سے، معتقد اس میں فاعل ہے. عقیدہ رکھنا، کسی چیز کا اعتقاد والا ہونا، کسی چیز کے اعتقاد والا ہونا. تو یہ الفاظ کا معنی ہے. اس کے بعد ہے النجات. نجات کو کہتے ہیں برائی اور گناہ سے خلاصی. نجا ینجو سے مصدر ہے. اور اجر ثواب بدلہ جمع اجور. اور اسی طرح سے البر، بر کہتے ہیں نیکی، خیر. اور دل کو، قلب جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ کہا جاتا ہے فلان لا يعرف سرا من بر، ای لا يعرف من يكرهه ممن يحبه، یعنی وہ نہیں جانتا ہے کہ کون اس سے محبت کرتا ہے اور کون اس کو ناپسند کرتا ہے. اور اسی سے ہے، یہ کس سے نکلا ہے؟ البر بر یبر، باب ضرب یضرب سے. بر اللہ قسمہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ای اجابہ الی ما اقسم علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اس کو وہ عطا کیا جس کی اس نے قسم کھائی تھی. کسی انسان نے کسی چیز کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کیا. جب یہ کہا جاتا ہے بر اللہ قسمہ، تو قسم پورا ہونے کے اس معاملے میں جو اجر ہے، اس اجر کے ملنے کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، یہ شاعر کا کہنا ہے. اور بر الیمین جب کہا جاتا ہے ای صدقت، قسم کا پورا ہونا، سچا ہونا. قسم کی سچائی کے اجر کو ملنے کا اعتقاد رکھتے ہوئے میں نے قسم کھائی. اور قسم کو کہا جاتا ہے، جس کو حلف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اقسام آتی ہے. یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا اور آپ نے سنا کہ قسم کے لیے قسم لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حلف لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یمین بھی استعمال ہوتا ہے. یہ سارے الفاظ قسم کے معنی میں آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا لقد حمى الدین والدنیا واہلہما، اس فائل نے، جو بادشاہ ہے، اس نے دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کی. لقد حمى الدین والدنیا، دین اور دنیا کی حفاظت کی، دین اور دنیا کو بچا کے رکھا. واہلہما، اور ان دونوں کے رہنے والے، یا دین والے اور دنیا والے دونوں کو بچا کے رکھا. لقد حمى الدین واہلہما، انہوں نے بچا کے رکھا، انہوں نے حمایت کی، انہوں نے حفاظت کی دین اور دنیا کی، اور دین اور دنیا والوں کی، ان دونوں کی انہوں نے حفاظت کی. ووزیرہ الصالح الفراج للغمم، اور ان کا جو وزیر صالح ہے یہ غموں کو دور کرنے والا ہے. ان کا جو وزیر صالح ہے غموں کو دور کرنے والا ہے. حما یحمی، بچانا، حفاظت کرنا، باب ضرب یضرب سے. الدین، دین ہوتا ہے مذہب، طریقہ حیات، اور یہاں مراد ہے اسلام، اور جمع اس کی آتی ہے ادیان. اور الدنیا، دنیا سے مراد دنیا ہے. اور الفراج یعنی الکشاف للکرب، مصیبت کو ہٹانے والا، دور کرنے والا. یہ صیغہ مبالغہ ہے فعال کے وزن پر، جیسے غفار. اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے فرج اللہ الغم، اللہ تعالیٰ نے غم کو دور کیا. ای کشفہ، فاللہ فارج، تو اللہ تعالیٰ فارج ہے، یعنی غم کو دور کرنے والا ہے. والکرب مفروج، اور مصیبت دور ہو گئی ہے، مصیبت دور کی ہوئی ہے، یعنی مصیبت ہٹ چکی ہے، دور ہو چکی ہے. الغمم مصیبتوں کو کہتے ہیں، پریشانی، اور اس کی واحد الغمہ آتی ہے. اور اس کے مقابلے میں الغم کا معنی بھی غم ہی ہوتا ہے، غم، مصیبت، پریشانی، اور جمع غموم آتی ہے. اس کے بعد کہا اللابس المجد لم تنسج غلائلہ، یہ بادشاہ ہیں یا یہ وزیر ہیں جنہوں نے شرف اور بزرگی کو پہنا ہے.
یعنی بزرگی والے ہیں. لم تنسج غلائلہ، ان کے اندرونی کپڑے نہیں بنے گئے ہیں یا ان کے اندرونی کپڑوں کو نہیں بنا ہے. لم تنسج، ان کے اندرونی کپڑوں کو نہیں بنا ہے. الا ید الصانعین السیف والقلم، مگر تلوار اور قلم کے بنانے والوں نے. ان کے جو اندرونی کپڑے ہیں یا ان کے جو کپڑے ہیں، ان کا جو لباس ہے، ان کا جو بھی ان کی جو بھی پوشاک ہے، اس کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں نے بنا ہے یا بنایا ہے جو تلوار اور قلم کے بنانے والے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ان کے جسم پر ایسے کپڑے ہمیشہ رہتے ہیں جو ایسے لوگوں نے بنائے ہیں جو تلواروں کو بنانے والے ہیں اور قلم کو بنانے والے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس قلمی طاقت بھی ہے، لڑنے کی طاقت بھی ہے جس کے لیے تلوار کام آتی ہے، اور علمی طاقت بھی ہے جس کے لیے قلم کام آتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے ان کو بزرگی، مجد اور شرف اور بڑھوتری اور برتری حاصل ہے. اللابس، لبس یلبس سے اس میں فاعل ہے پہننے والا. المجد، مجد کا معنی النبل والشرف، برتری اور شرف. والمکارم المأثورۃ عن الآباء، اور مجد ان مکارم کو بھی کہا جاتا ہے، ان کریمانہ صفات کو بھی کہا جاتا ہے جو ابو اجداد سے لوگوں نے حاصل کی ہوں. المجید، الوافر المجد، یہ مجید مجد سے ہی نکلا ہے. الوافر المجد، جو بہت زیادہ شرف والا ہو، بزرگی والا ہو. واسم من اسماء اللہ الحسنى، اور یہ مجید اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے. مجد یمجد مجدا کان ذا مجد فهو ماجد، بزرگی والا ہونا، شرف والا ہونا. ومجد مجادة کان ذا مجد، تو اس کا معنی بھی وہی ہے، بزرگی والا ہونا. فهو مجید، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مجد یمجد کا اس میں فاعل ماجد آتا ہے، اور مجودہ یمجود باکرم یکرم سے جب آئے گا تو اس کا اس میں فاعل مجید آئے گا. جمع مجید کی امجاد آتی ہے. پھر ہے نسج الثوب ینسج، یعنی نسع ینسج سے ہے یہ، ای حاکہ، نسج ینسج، نسج ینسج، میں نے پہلے غلط کہا، نسج ینسج ای حاکہ، ضرب یضرب سے بننے کے معنی میں. اور صانعین، صانعین یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں یا کے ساتھ آیا ہے، اصل میں تھا یہ صانعون. صانعون کی جمع ہے، صنع یصنع سے بفتح یفتح. پھر سیف اور قلم، ان کا معنی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہے قد ملکتہ العوالی رزق مملکت، اونچائیوں نے یا نیزوں کے پھلوں نے ان کو ایک مملکت کی غلامی کا مالک بنا دیا. قد ملکت العوالی، نیزوں کے پھلوں نے ان کو مالک بنا دیا، ان کو مالک بنا دیا. رزق مملکت، ایک پوری مملکت کی غلامی، ایک پوری مملکت کی عبودیت کا ان کو مالک بنا دیا نیزوں کے پھلوں نے. انہیں لڑنے، جنگ اور قتال نے ان کو ایک پوری مملکت جہاں انسان بستے ہیں ان کی غلامی کا مالک بنا دیا. یعنی ان کا مالک بنا دیا، وہ سب غلام بن گئے، وہ سب ماتحت ہو گئے اور یہ حاکم بن گئے اور وہ محکوم بن گئے. پھر کہا تعیر انف الثریا، تعیر انف الثریا عزت الشمم، ثریا کی ناک بھی عاریتاً سے سونگنے کی عزت مانگتی ہے. تعیر انف الثریا، یا انف اگر مفعول ہے تو ہم مانا شاید غلط کر گئے. تعیر انف الثریا، ثریا کی آنکھ سے یہ اعارتاً مانگتے ہیں عزت الشممی، سونگنے کی عزت، سونگنے کی عزت. اب اس شعر کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کو مالک بنایا ہے نیزوں کے پھلوں نے بادشاہت کی غلامی کا
بادشاہت کی غلامی کا، مملکت بادشاہت کو کہا جاتا ہے، تو بادشاہت کی غلامی کا نیزو کے پھلوں نے ان کو مالک بنا دیا ہے۔ پھر کہا ثریا کی بلندی کو منگنی دیتی ہے، ثریا کی بلندی کو منگنی دیتی ہے اس کی ناک کی بلندی۔ ہاں، تو ثریا کی ناک کو ان کی ناک کی بلندی منگنی دیتی ہے، یعنی اعارتاً ان کو اونچائی اور عزت اور شرف دیتی ہے۔ اگر ثریا کو عزت اور بلندی چاہیے، اگر ثریا کو اونچائی چاہیے تو ان بادشاہ کی ناک سے وہ بلندی مانگ کر لی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو مملکت ہے، ان کی جو بادشاہت ہے، ان کی جو حاکمیت ہے، انسانوں کی جیسی حاکمیت، وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے۔ تو بہرحال ایک معنی اس طرح سے بھی کیا گیا ہے، اور الفاظ معنی اس طرح سے ہے ملک ای املک جعلہ ملکا لہو، یعنی اس کو مالک بنا دیا ہے۔ عالیہ بلندی کو بھی کہتے ہیں، جمع اوالی، اور نیزوں کے پھل کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ان نیزوں کے پھلوں نے ان کو مالک بنا دیا۔ رق غلامی، جمع رقوق، رقیق غلام، جمع رقاء، رقیقۃ ایسی عورت جو غلام ہو، جمع رقائق۔ اور مملکہ، مملکۃ کہتے ہیں سلطان الملک فی رعیتہ، بادشاہ کی بادشاہت یا بادشاہ کا قانون اس کی رعیت میں، اس کے ماتحتوں میں، اس کے زیر کنٹرول جو لوگ ہیں، یا بادشاہ کا کنٹرول، بادشاہ کا قانون، یہ سب اس سے مراد ہے۔ الدولۃ یحکمھا ملک، ایک ملک جس کو کوئی بادشاہ چلا رہا ہو، تو یہ مملکت کہلاتی ہے، جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں۔ تو ایک مملکت، ایک بادشاہت کی غلامی کا ان نیزوں کے پھلوں نے ان کو مالک بنا دیا۔ تعیر عنف الثریا عزت الشمم، اور یہ مملکت ثریا کی آنکھ کو اعارتاً دیتی ہے سونگنے کی عزت، عزت الشمم۔ اب الفاظ معنی جب ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی واضح ہو جائے گا۔ اعار اعارتاً و اعارتاً آتاہ ایاہ عاریتاً، عارضی طور پر کسی کو کچھ دینا، عاریتاً ادھار کسی کو کوئی چیز دینا۔ تعیر عنف ثریا، یہ مملکت اعارتاً دیتی ہے ثریا کی آنکھ کو، کیا دیتی ہے؟ پھر کہا انف کا معنی ناک، عضو التنفس والشم، سونگنے اور سانس لینے کا عضو، جمع اس کی آتی ہے انوف۔ الانفہ، یہ مصدر انفہ کا ہے، انفہ یا نفو سمیر اسموں سے، اس کا مصدر ہے الانفہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے عزت و کبر نفس، نفس کا تکبر، نفس کا بڑا ہونا۔ اور ثریا کہتے ہیں مجموعۃ من النجوم فی صورت الثور، بیل کی صورت میں ستاروں کا ایک مجموعہ۔ وکلمۃ النجم علم علیہ، اور نجم کا جو کلمہ ہے یہ ان کے اوپر علم کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اصل میں علم کے طور پر نجم ہی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ نجوم ایک مجموعہ ہے بیل کی صورت میں، آسمان میں، فلک میں، فضا میں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ الفاظ ہو گئے۔ اور شمم مصدر شم یشم کا ہے، شم یشم کا معنی ہوتا ہے ارتفاع، ارتفاع قصبۃ الانف فی استواء، بلند ہونا، ناک کی جو ہڈی ہے اس کا برابر طور پر بلند ہونا، اونچا ہونا۔ انفہ عزت نفس، نفس کی عزت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو نفس کی جو عزت ہے یہ اس بادشاہ جو فائز ہے، اس کی جو بادشاہت ہے وہ ثریا کی ناک کو اونچائی دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے۔ اس کو اونچائی چاہیے تو یہ ثریا کی ناک کو اونچائی
اس بادشاہ کی مملکت سے ملتی ہے اور وہ بھی ادھار. تو یہاں پر ہم رکیں گے. یہ 4 اشعار کا ہم نے ترجمہ پڑھا، ان کے الفاظ معنی کو ہم نے یہاں پر بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، یاد کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.